حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلا کر لائے اور حضور کی بارگاہ میں کھڑا کیا. حضور نے گویا ان سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بتاؤ تم جو ساری رات عبادت کرتے ہو وجہ کیا ہے؟ سارا دن جو تم نفلی روزہ رکھتے ہو وجہ کیا ہے؟ عرض کی رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے. لیکن اگلا جملہ حضور کا سنیں اور پھر توجہ رکھیں اور اس بات کو سنیے گا. حضور نے فرمایا، اے عبداللہ سن، رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالد. حضور نے فرمایا، اے عبداللہ جب تک باپ راضی نہیں ہوگا رب راضی نہیں ہوگا، اور جس سے باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے. یہ ہے مقام و مرتبہ. اب تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ اولاد، وہ بیٹے جو کچھ کمانا سیکھ لیتے ہیں، کچھ بن گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں شاید اب میرے پاس سے میرے باپ کا حق ختم ہو گیا، میرے پاس سے میری ماں کا حق ختم ہو گیا. نہ، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کرتے، حضور کیا ہم پر ماں باپ کا حق ہے؟ کیا ہم پر ماں باپ کا حق ہے؟ سنیے گا حضور کا جملہ. حضور فرماتے، نعم ہوا جنتو کا ہوا نارو کا، ہما جنتو کا ہما نارو کا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں، اے صحابی سن، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اللہ اکبر. یہ باتیں ہمیں حضور نے بتا دی ہیں. ایک روایت میں حضور نے فرمایا، جو شخص، یہ جو جنت ہے نا، جنت کس طرح سنے، حضور فرماتے ہیں جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ اس کے دونوں والدین حیات ہوں اور دونوں والدین اس سے راضی ہو، تو رب کائنات اس کے لیے جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے. سارے کہو سبحان اللہ. اور جن کے فرمایا، جن کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور صبح اس حال میں ہو کہ وہ اس سے راضی ہو، تو رب کائنات جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اور اگلا جملہ سنیں، فرمایا، جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ دونوں اس سے ناراض ہوں، رب کائنات اس ناراضگی کی وجہ سے جہنم کے ان کے لیے دو دروازے کھول دیتا ہے. اور دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، صبح اس حال میں ہو کہ وہ ناراض ہے، فرمایا جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کون سا دروازہ کھلوانا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے دروازہ کون سا کھلنا چاہیے. کون چاہتا ہے جہنم کا دروازہ کھلے؟ کوئی نہیں چاہتا. سب چاہتے ہیں جنت کا دروازہ کھلے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ خدمت کریں گے والدین کی. جن کے والدین حیات ہیں وہ بچے والدین کی خدمت کریں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، والدین کی خدمت کرو گے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، میدان معاشر میں بھی عزت پاؤ گے. اب جتنے کامیاب لوگ ہیں ان سے پکڑ کر پوچھو، کامیاب ہو بتاؤ ماں باپ تم سے راضی تھے یا ناراض؟ وہ سب کے سب کہیں گے، اگلے اگر ماں باپ ناراض ہوتے نا اس مقام پر نہ پہنچتا. اگر اس مقام پر پہنچا ہوں وجہ یہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی تھے اور رات اٹھ اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا میں اس سے راضی ہوں تو اسے بلندی عطا فرما دے. ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت قریب ہے. بلکہ حضور فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے، قرب کس کا؟ اللہ کا قرب چاہتا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم نے پیسہ کمانا سیکھ لیا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا پروٹوکول ہے، ہمارے پاس آگے پیچھے چلنے والے بہت سے لوگ ہیں. یہ کبھی نہ سوچئے گا. جب بھی جتنا بڑا مقام مل جائے، گھر میں جائے نا تو بچے بن کر جائیے. گھر میں کوئی بڑا آدمی بن کر نہ جائے. ماں کے پاس بیٹھے تو بچہ بن کر بیٹھے، باپ کے پاس بیٹھے تو بچہ بن کر بیٹھے. ماں باپ کے حق کبھی ختم نہیں ہوتے. میں ایک آپ کو
روایت آپ کو سناتا ہوں، تعلیم اخلاق کے اندر ایک روایت موجود ہے، حکایت موجود ہے۔ ایک شخص نے 7 حج اپنی ماں کو کروائے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 7 حج کروائے، چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے۔ اچھا 7 حج بھی کیسے کروائے؟ آج کے دور کی طرح نہیں، جہاز میں گئے، ویل چیئر میں لے کر گئے اور پھر کروائے۔ دور وہ کہ جب جہاز بھی نہیں تھے، اونٹوں پر سفر کر کے وہاں حرم پاک میں جایا جاتا تھا۔ اس طرح 7 حج کروائے۔ میدان عرفات میں بھی ایسا نہیں کہ خیمہ اے سی والا لگا ہوا ہے، مینا و مزدلفہ میں اے سی والا، مینا میں اے سی والا خیمہ لگا ہوا ہے۔ وقت بھی ایسا کہ گرمیوں کا، سورج اپنی تیزی کے ساتھ برس رہا ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر وہ حج کروا رہا تھا۔ 7 حج کروائے۔ روایت میں آتا ہے اس نے دل میں سوچا کہ یار 7 حج کروا دیے ہیں، لگتا ہے ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ بھائی 7 حج کروا کے تو کوئی سوچ سکتا ہے، ہم ایک بار اگر ماں کے ہاتھ میں کچھ پیش کر دیں، خدمت کر دیں، اور پھر دوسری بار ماں اسی مہینے میں مانگ لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں دے دیا، بہت ہو گیا بھائی، کہاں سے چلاؤں گھر میں، اتنا تو دیتا ہوں میں آپ کو، بس بہت ہو گیا۔ ہمارا تو انداز یہ ہوتا ہے اگر ہے تو توبہ کریں، ماں سے معافی مانگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں 7 حج اور پھر سوچنا کہ لگتا ہے میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس نے یہ سوچا تھا، رات آئی وہ سویا، کسی سے کہا بھی نہیں تھا، دل میں سوچا تھا، رات آئی